دنیا داری کی باتوں کو، تکبر کو، غرور اور بکواس کو دل سے نکال پھینک تاکہ تو نجات پائے۔ تکبر برا ہے مگر مفلسوں سے اور بھی برا ہے۔ تیرا گھر مکڑی کے جالے کی طرح ہے اور تو دعوے کرتا ہے۔ اپنے حالات پر صبر اختیار کر، جس طرح پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ ہوگا، اسی طرح صبر سے روحانی کشادگی حاصل ہوگی۔ صبر کی سختی برداشت کرو گے تو اللہ کے بندوں کی طرح صبر کی لذت سے بھی آشنا ہوگے۔ اگر کوئی مرد خدا نہیں ہے تو اس کا عروج عارضی ہے۔ محبوب بننا تو آسان ہے لیکن عاشق بننا مشکل۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی گزارو، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں۔ ہمارے ظاہر ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں، وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے۔ جا کسی خدا کے دوست کی تلاش کر، جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا۔ جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہیں، انہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یار ہی سے سیکھا ہے۔ گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے۔ اگر دنیا کو زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی پیدا نہ فرماتا، اور یہ ہلنے والے زمین پہاڑ کی محتاج اگر نہ ہوتی تو اس پر شکوہ پہاڑ کو پیدا نہ فرماتا۔ خدمت سے دوری کی بجائے یار بن جا، ندامت میں چست اور کارآمد بن جا، تاکہ اس راستہ سے تیرے پاس نسیمہ پہنچ جائے۔ حسد کی وجہ سے رحمت کے پانی کو مت روک۔ اے غافل، خلوص کا دانہ اللہ کی اس سرزمین میں بو دے تاکہ اسے چور چرا نہ سکے، نہ کیڑا لگ سکے اور نہ شیطان نقصان پہنچا سکے۔ یاد رکھ، اگر شیطان دل میں فقر کے وسوسے ڈالے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ سفر کیے بغیر چاند میں حسن کب آتا ہے؟ اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لیے جو راہ سخت ہوتی ہے وہ آسان بن جاتی ہے۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا ہے عمل اور ریاضتوں کی کینچی کے بغیر۔ اے بندے، اس کام کے لیے خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ وہ ناممکن پر کن فکا ہوتا ہے۔ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے، اس کے خوف سے ہر سرکش ساکن ہو جاتا ہے۔ صحیح فکر اللہ کا دین ہے۔ کسی شبہ کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے، دوسروں کا جواب سننے سے نہیں۔ سنی سنائی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور محبوبہ میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ریاکار کی تسبیح کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے۔ اس نے مٹی سے اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا دیا۔
میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، اسے خواہشات اور مٹی والے جسم کی آلائشوں سے پاک کر دے۔ وہ قطرہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہہ گیا، تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے؟ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے پردہ بن گیا ہے اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ سچے لوگوں کی طرح تو لالچ سے بیزار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک پہنچ سکے۔ انسان اپنی حماقت سے تن پروری کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ اندھا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی عادتوں سے ان کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو ان کی گفتگو سے سمجھ لو۔ اگر کوئی جاہل جو ناقابلیت میں گویا تانبا ہے آپ کے قول سے متنفر ہو تو آپ پرواہ نہ کریں اور اپنے قول کی کیمیا کو اس سے ہرگز بند نہ کریں، بلکہ یہ قول برابر فرماتے رہیں، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی سے نجات کے لیے تسبیح پڑھی۔ تو مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، تو بھی تسبیح پڑھ۔ قرآن میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ جن و انس کی تخلیق کا باعث عبادت اور اطاعت ہے۔ اگر خوشی سے نہیں کریں گے تو جبرن کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دنیا میں اطاعت گزاری کرے گا اور کافر دوزخ میں کرے گا۔ کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ اس پتھر جیسے دل کو کتنی نصیحت کی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ خراب زخم کو خراب دوا ہی ٹھیک کرتی ہے۔ برے کا جوڑ برا اور اچھے کا اچھا۔ اولیاء کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز واقف نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلند تر ہے۔ مرشد کے انوار مختلف انواع کے ہوتے ہیں، جیسے دھنک کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کا مظہر سمجھ کر قبول کر لیا اور ہدہد کی حقارت کو مد نظر نہ رکھا۔ گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بنا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہ گیا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو سمجھ جاؤ جلد دولت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ کاکروچ پاؤں تلے آ جائے تو جلد بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ زبان دانتوں تلے آ جائے تو جلد بڑی خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے۔ عورت کو چلتے ہوئے حیض آ جائے تو اس عورت کی جڑواں اولاد ہوتی ہے۔ اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نقطے نظر آنے لگتے ہیں۔ جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بالواسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ، جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ دنیا علاج سے پر ہے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے جب تک خدا تیرے لیے راہ نہ کھول دے۔ ہائے افسوس دیدار کا خیال ہے لیکن اس کے لیے اپنے وجود سے جدا ہونا ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ کے سامنے 100 ٹکڑے نہیں ہے
اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ہمیں اس عالم انصری میں پیدا کیا۔ جو شیخ مرید کے ظاہری و باطنی مصائب کو محض اس لیے ظاہر نہ کرے کہ وہ دل شکستہ ہو کر مخرف ہو جائے گا اور ہمارے سلسلہ پیری کو نقصان پہنچے گا تو وہ مرشد نہیں ہے۔ ایسے مرشد کی مریدی سے اللہ بچائے۔ جو بندہ نا تجربہ کار ہوتا ہے وہ مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں تدبیر بنائی جا سکتی ہے اور اچھا اور برا سوچا جا سکتا ہے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ تو خریدار چاہتا ہے جس سے تو مال کمائے، اے دل اللہ سے بہتر کب کوئی خریدار ہوگا۔ وہ تیرے مال میں سے ناقص تھیلا خریدتا ہے، وہ روشنی حاصل کرنے کے والے قلب کو نور عطا کر دیتا ہے۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔